بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از حدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج دوبارہ سے اسٹارٹ کرتے ہیں ترکیبات کا عوامل النحو کی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی صلاحیت نصیب فرمائے۔ تو فرسٹ آف آل یہ والی ترکیب ہم نے کر لی تھی، دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے تازہ ہو جائے یہ بات۔ وَلَا بُدَّ ثَابِتٌ لِهَٰذِهِ الْأَسْمَاءِ مِنْ فَاعِلٍ، ٹھیک ہے، کہ ان اسماء کے لیے جو فائل ہوتا ہے موجود ہوتا ہے لا بدہ۔ سب سے پہلے لا بدہ ہے تو لا لائے نفی جنس ہو جائے گا، بدہ جو ہے وہ ہمارے پاس لائے نفی جنس کا اسم ہے، ٹھیک ہے۔ ثابتن اس میں فائل ہوتا ہے، ثابتن فاعلن، فاعلن کے وزن پر ہے نا، اس وجہ سے یہ کیا ہے، اس میں فائل ہے، ٹھیک ہے۔ اب لام حرف جر، ہذہ الاسماء، ہذہ الاسماء، جیسے ہم کہتے ہیں نا ھذا الکتاب، تو اس میں اشارہ اور مشار الیہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ھذا الکتاب میں ھذا اس میں اشارہ اور الکتاب مشار الیہ ہوتا ہے، تو اسی طرح بالکل ھذہ الاسماء، تو ھذہ اس میں اشارہ اور الاسماء مشار الیہ، ٹھیک ہے۔ اس میں اشارہ مشار الیہ مل کر کیا ہو جائیں گے، مجرور ہو جائیں گے اس جار کے لیے، ٹھیک ہے۔ حرف جر کے بعد کیا ہوتا ہے، ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے ہمیشہ۔ لِهَٰذِهِ الْأَسْمَاءِ جار مجرور مل کر کیا ہو جائیں گے، متعلق ہو جائیں گے ثابتن اس میں فاعل کے۔ یہ جو پہلا دیا ہوا ہے نا، یعنی کہ ثابتن دیا ہوا تو نہیں تھا لیکن آپ نے نکالا ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر و بیشتر آپ نے نکالنا پڑے گا جب آپ کو کوئی فعل وغیرہ نہیں دیا ہوگا، صحیح ہے، کیونکہ جو ہے متعلق ہوتے ہیں کسی فعل کے یا شبہ فعل کے، تو آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو آپ نے کیا نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کیا کریں گے، متعلق کر دیا ثابتن اس میں فاعل کے، ٹھیک ہے۔ اور من فاعلن بھی کیا ہوگا، من حرف جر فاعلن مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ثانی ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ متعلق ثانی ہو جائیں گے کس کے، ثابتن اس میں فاعل کے، ثابتن اس میں فاعل اپنے فاعل، یعنی اس میں ہوا ضمیر فاعل جو پوشیدہ ہوتا ہے اس کے ساتھ اور اپنے دونوں متعلقات سے مل کر، ٹھیک ہے۔ اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلقات سے مل کر کیا ہوگا، شبہ جملہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر بدہ میں اسم موجود ہے نا، اور یہ کیا ہو جائے گا، شبہ جملہ ہو کر یہ خبر حصہ ہو جائے گا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لا بدہ ثابت لہذہ الاسماء من فاعل، لہذہ الاسماء کو بھی متعلق بنائیں گے، من فاعل کو بھی متعلق بنائیں گے، متعلق کس کے کر دیں گے، ثابتن کے، ثابتن اپنے شبہ فعل اپنے فاعل اور جو ہے متعلقات سے مل کر کیا ہو جائے گا، خبر ہو جائے گا لابدہ کی، ٹھیک ہے۔ پھر لابدہ لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، دیٹس اٹ۔ اس کے بعد ہے وفاعلھا ضمیر المخاطب المستتر فیہا، ٹھیک ہے۔ اس کی ترکیب دیکھیں، وفاعلھا اس کا فاعل، الضمیر المخاطب ضمیر مخاطب ہوتا ہے، المستتر فیہا جو اس میں پوشیدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی اعتبار سے فاعلھا یہ کیا بن جائے گا، مبتدا، یعنی اس مبتدا کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے آگے، تو یہ فاعلھا مبتدا ہو جائے گا، الضمیر المخاطب المستتر فیہا پورا کا پورا خبر بنے گا جوڑ کر۔ اب کس طرح بنے گا وہ آپ نے دیکھنا ہے، کانسیپٹ آپ نے بٹھانا ہے پہلے کہ کون سی چیز کیا بنے گی۔ جب آپ کی پوری ترکیب پر نظر پڑ گئی کہ آپ یہ آیا کہ جملہ فعلیہ بن رہا ہے، جملہ شرطیہ بن رہا ہے، جملہ ظرفیہ بن رہا ہے یا پھر جملہ اسمیہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تمام دیکھنے کے بعد کیا ہوگا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ مجھے یہ جملہ کیا بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وفاعلھا ضمیر المخاطب المستتر فیہا، تو واو مستانفہ اسٹارٹنگ میں آ رہا ہے، مستانفہ یعنی جملے کی ابتدا کے لیے آیا ہے واو۔ فاعلھا اس کا فاعل، مضاف مضاف الیہ کا ترجمہ، مضاف مضاف الیہ مل کر کیا بن جائے گا، یہ مبتدا بن جائے گا۔ الضمیر موصوف، موصوف کیوں بنا رہے ہیں، کیونکہ اگلا جو جز ہے اس پر بھی الف لام داخل ہے، اور جب دو جز ایک جیسے ہوں تو ان میں جو ہے کافی چانسز ہوتے ہیں کہ وہ کیا ہو، موصوف صفت ہو، اور جب اعراب بھی ایک ہو تو پھر تو وہ موصوف صفت ہی ہوتے ہیں۔ دیکھیں الضمیر المخاطب، یعنی ضمیر کس کی ہے، ضمیر کی خوبی کیا ہے کہ وہ مخاطب کی ضمیر ہے، تو دیٹس وائی ہم نے کیا کیا، اس کو موصوف صفت بنایا۔ موصوف اور المخاطب کیا ہے، صفت اول، المستتر فیہا یعنی مستتر ہوتی ہے اس میں، یہ بھی اس کی ایک صفت ہے، یہ بھی اس کی خوبی ہے، یہ بھی ایک کیریکٹرسٹک ہے اس کا، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو کیا کیا، المستتر اس میں مفعول، فی حرف جر اور ہا ضمیر مجرور، ٹھیک ہے۔ جار مجرور مل کر کیا ہو گئے، متعلق ہو گئے، صحیح ہے، کیونکہ المستتر کیا ہے، یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، مستتر پوشیدہ کیا ہوا، پوشیدہ، صحیح۔ تو شبہ فعل یعنی کہ فی حرف جر اپنے فی حرف جر اور مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوگا اس میں مفعول کے، اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل اور متعلق سے مل کر کیا ہو جائے گا، صفت ثانی، اس میں مفعول کا نائب الفاعل ہوتا ہے، اس میں فاعل کا فاعل ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، صفت ثانی ہو گئی ہے،
اب کیا ہوا، الضمیر موصوف اپنے صفت اول اور اپنی صفت ثانی سے مل کر فاعلھا کی خبر بن گئی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، آسان سی ترکیب ہے۔ اس کے بعد دیکھیے وثلاثۃ منہا موضوعات للفعل الماضی، ان میں سے 3 جو ہیں وہ فعل ماضی کے لیے موضوع ہیں، ٹھیک ہے، اتنا آسان سی ترکیب ہے۔ اب کس طرح سے کریں گے دیکھیں، وثلاثۃ، ثلاثۃ ذوالحال، ثلاثۃ ذوالحال، منہا ان میں سے، صحیح ہے، ذوالحال اور منہا ان میں سے، من حرف جر، ہا ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے ثابتن، کیوں ثابتن کیوں نہیں نکال رہے، ثابتتن کیوں نکال رہے ہیں؟ پہلے تو یہ بتا دوں، دیکھیں ثابتن یہ مذکر کا صیغہ ہے، ثابتتن مؤنث کا صیغہ ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں فاعل مذکر اور فاعلتن مؤنث، تو ہم نے ثابتتن نکالا، کیوں نکالا؟ یعنی کہ ثابتتن مؤنث کا صیغہ نکالا کیونکہ ثلاثہ کس حالت میں؟ مؤنث کی حالت میں۔ اب تن کیوں نکالا؟ کیونکہ حال کا اعراب کیسا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، حال منصوب ہوتا ہے نا، ہم نے منصوبات میں پڑھا ہے اس کو، تو دیٹس وائی ہم نے کیا کیا، جار مجرور مل کر متعلق کر دیا ثابتتن کے، ٹھیک ہے، ثابتتن اس میں فاعل اپنے فاعل یعنی ہی ضمیر فاعل اور متعلق سے مل کر حال ہو گیا، کس کے لیے؟ ذوالحال کے لیے، ذوالحال کے لیے، ذوالحال حال مل کر کیا ہو گیا؟ مبتدا ہو گیا، وثلاثۃ منہا سولو ہو گیا، مبتدا بن گیا، موضوعات للفعل الماضی، موضوعہ اس میں مفعول، لام حرف جر، فعل الماضی مضاف، مضاف الیہ کا ترجمہ ہو رہا ہے فعل الماضی، ماضی کا فعل، ٹھیک ہے، تو فعل مضاف، الماضی مضاف الیہ، ٹھیک ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر کیا ہو جائیں گے، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر کیا بن جائے گا؟ مجرور، ٹھیک ہے، جار مجرور مل کر کیا ہو جائے گا؟ متعلق ہو جائے گا، کس کے؟ اس میں مفعول کے، اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہماری ترکیب دیکھیے، وترفع الاسم بالفاعلیت، یعنی فاعل ہونے کے اعتبار سے اس کو کیا دیتا ہے؟ رفع دیتا ہے، تو اس کی ترکیب ترفع الاسم بالفاعلیت، صحیح، تو ترفعو ہمارے پاس کیا بن گیا؟ ترفعو فعل، یہ فعل ہے نا، کام ہے، فعل با فاعل، یہ ضمیر اس میں فاعل نکلے گی، ترفعو الاسم اسم کو دیتا ہے، یعنی کام کس پر واقع ہو رہا ہے؟ اسم پر ہو رہا ہے، تو دیٹس وائی کیا بن جائے گا؟ مفعول بھی ہی بن جائے گا، اور با حرف جر بالفعلیتی، ٹھیک ہے، مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے ترفعو فعل کے، ترفعو فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ احدھا ہیہاتا، ان میں سے پہلا کیا ہے؟ ہیہاتا ہے، احدو مضاف، احا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، ہیہاتا، ہیہاتا کیا ہو جائے گا؟ اس میں فعل ہے، یہ با، اس میں فعل با فاعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں فعل با فاعل ہے نا ہیہاتا، یعنی یہ اسماء افعال پڑھ رہے ہیں ہم، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ فعل کے معنوں میں کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں جو فعل کے معنی میں ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ بہت سارے فعل ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں فاعل بھی پوشیدہ ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے ہم نے کہا ہے کہ اس میں فعل با فاعل، ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، یعنی اس میں فعل با فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کیا ہو گئی؟ خبر ہو گئی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہ تو ترجمے سے بھی سمجھ آتا، احدھا ہیہاتا، ان میں سے ایک ہیہاتا ہے، ان میں سے ایک مبتدا، ہیہاتا ہے خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، مثالو مثل ہیہاتا زیدن ای بعودا زیدن، ٹھیک ہے، یعنی اس کی مثال بتا رہے ہیں، اب مثالو ہو، اس کی مثال، یہ مبتدا بن جائے گا اور اس کے آگے والی عبارت خبر بن جائے گی، دیٹس اٹ۔ کس طرح ترکیب کریں گے؟ مثال مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، مثلو مضاف، مثلو جہاں ہمیشہ ہے کیا ہوتا ہے؟ مضاف ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، ہیہاتا فعل ماضی اور زیدن فاعل، ٹھیک ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر، یاد رکھیے گا جب بھی آئی حرف تفسیر بیچ میں آئے تو پہلا جملہ مفسر بنتا ہے اور دوسرا جملہ تفسیر بنتا ہے، پھر مفسر تفسیر مل کر کیا بنتے ہیں؟ جملہ تفسیریہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بعودا فعل، زیدن فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کیا ہو جائیں گے؟ تفسیر ہو جائیں گے، مفسر تفسیر مل کر کیا ہو جائے گا؟ یہ مفسر تفسیر مل کر مضاف الیہ بن جائے گا، ٹھیک ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر کیا ہو جائے گا؟ خبر ہو جائے گا، پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائیں گے۔ وثانیہ سرعانہ، دوسرا کیا ہے؟ سرعانہ، اس کی ویسے ہی ترکیب ہے احدھا ہیہاتا کی طرح، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، سرعانہ فعل با فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، مثالو مثل سرعانہ زیدن ای سرع زیدن، بالکل ایز اٹ از ترکیب ہوئی ہے مثالو والی کی طرح، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، مثل مضاف، سرعانہ اس میں فاعل، اس میں فعل اور زیدن اس کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر،
اور ای حرف تفسیر سرعت زیدن فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تفسیر مفسر تفسیر مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر ٹھیک ہے مضاف الیہ ہوا. اس مضاف کے لیے مضاف مضاف الیہ مل کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ ہم کیا مطلب جو ہے نا ہم کس طرح پہچانے کہ یہ جملہ مفسر تفسیر بنے گا, یہ کیا بنے گا. آپ کو الفاظوں پر غور کرنا ہے, آپ کو معنوں سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کس طرح کا جملہ بنے گا, اس میں عطف آئے گا یا اس میں تفسیر حرف تفسیر کہیں گے, اس کو واو مستانفہ کہیں گے, یا آپ کو جو ہے معنوں پر غور کر کے جیسے ہم دیکھیں کبھی ہم واو کو مستانفہ بناتے ہیں. واو کو مستانفہ کب بناتے ہیں؟ جب وہ اسٹارٹنگ میں آتا ہے. ٹھیک ہے. واو کا عاطفہ کب بناتے ہیں؟ جب وہ دو لفظوں کے یا جو دو جملوں کے درمیان میں آتا ہے. ٹھیک ہے. مفسر تفسیر کب بناتے ہیں؟ جب ای حرف تفسیر آ جائے, پہلے والے حصے کو مفسر دوسرے والے حصے کو تفسیر بناتے ہیں. مضاف مضاف الیہ کب بناتے ہیں؟ جب دو چیزوں میں آپس میں تعلق پایا جائے اضافت کا, جیسے احدھا ان میں سے ایک, یعنی ایک کا تعلق کس سے؟ ان میں سے ہے. جیسے غلام زیدن کہتے ہیں کہ زید کا غلام, اسی طرح سے بالکل. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے وثالثو ہا شتانہ. ٹھیک ہے. ثالثو یعنی تیسرا کون سا ہے؟ شتانہ ہے. مستانفہ یعنی واو مستانفہ ہو گیا. ثالثو مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ, مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا, شتانہ اس میں فاعل, ٹھیک ہے, اس میں فعل با فاعل, فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کیا ہو جائیں گے؟ یہ خبر ہو جائیں گے. صحیح. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. مثالو مثلو شتانہ زیدن وعمرن ای افترق زیدن وعمرن, یہ بھی بالکل ایز اٹ از وہی ہے. مثالو مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا, مثلو مضاف, شتانہ اس میں فعل, زیدن کو معطوف علیہ کیوں بنا رہی؟ کیونکہ شتانہ کا جو فاعل ہے نا وہ زید اور عمر دونوں ہیں. ہو سکتا ہے نا کوئی کام دو بندوں نے مل کر کیا ہو, جیسے ہم کہیں کہ علی اور خالد نے مل کر کرکٹ کھیلا. صحیح ہے. تو کھیلی گئی تو کرکٹ ہے, کام ایک ہی ہوا ہے, لیکن کھیلا کتنے لوگوں نے؟ دو لوگوں نے مل کر کھیلا ہے. تو اسی وجہ سے ہی کیا ہوا, یعنی فاعل دو ہیں, تو اس وجہ سے کیا ہوا؟ زیدن معطوف علیہ واو حرف عطف اور عمر معطوف علیہ مل کر شتانہ کا فاعل ہو جائے گا. فعل فاعل مل کر کیا ہو جائے گا؟ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر ہو جائے گا, کیونکہ کیا آ رہا ہے آگے؟ ای حرف تفسیر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. افترقہ کیا ہوا؟ جدا ہوئے, یعنی کہ زیدن و عمرن, اس میں بھی کیا کریں گے؟ افترقہ فعل ہے, زیدن و عمرن معطوف علیہ مل کر فاعل, فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر تفسیر مفسر تفسیر مل کر, یعنی یہ والا حصہ شتانہ زیدن و عمرن مفسر, افترقہ زیدن و عمرن تفسیر, مفسر تفسیر مل کر مضاف الیہ ہوا کس کے لیے؟ مثل مضاف کے لیے. مضاف مضاف الیہ مل کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. امید کرتی ہوں یہ لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آئے گا. کوئی بھی پرابلم ہو, کوئی ترکیب نہ سمجھ آ رہی ہو, آپ بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.